الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين المعظمين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم. بہت دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، داد دے دے کر، نعرے لگا لگا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر کافی تھک چکے ہوں گے. اب نہ آپ کو کوئی داد دینا ہے، نہ کوئی ہاتھ اٹھانا ہے، نہ ہی کوئی نعرہ لگانا ہے. خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے اور سننا ہے. اب یہاں پر بیٹھ کر نہ آپس میں کوئی ایک دوسرے سے سرگوشی کرے گا، نہ پان کھایا جائے گا، نہ کھینی میں جا جائے گا. اب آپ سارے کے سارے کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھیں، میں نقیب صاحب بڑا میرا تعارف کروا رہے تھے. شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، نفس موٹا ہوتا ہے. اسٹیج کی دنیا بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. یہ وجہ ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے برسوں اسٹیج پر بیانات کیے، وعظ اور تقریروں میں شامل ہوئے، آخر زمانے میں انہوں نے اسٹیج چھوڑ دیا. تو کبھی کبھی مجھ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اسٹیج اب چھوڑ دینے کا شاید وقت قریب آ رہا ہے. حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تعریف و توصیف کے لیے، تقریر جمانے کے لیے، نعرے لگوانے کے لیے گفتگو نہ ہو، بلکہ دین سکھانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، آپ کو روشنی کی راہ دکھانے کے لیے کچھ میں پیش کر سکوں. تو یاد رکھیں، وہ انبیاء کا وارث ہونا اور دیگر چیزیں بہت کچھ جو کہیں انہوں نے، یہ حقیقت یہ ہے کہ میرا تعارف نہیں، یہ حضرت اپنا تعارف کروا رہے تھے. اچھا بولتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا بہترین اجر اور صلہ عطا فرمائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آنے کے بعد سے ہی نوجوانوں کی ٹیم آگے پیچھے لگی ہوئی تھی. ایک بندے کو خود سے زیادہ دوسرا کوئی نہیں جانتا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، من آنم کے من دانم. جنہوں نے محبتوں کا معاملہ کیا کسی بھی انداز میں انہیں کچھ نہیں دے سکتا. ہاں، اللہ تبارک و تعالی انہیں خلوص نیت کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں بہت کچھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں اب آپ سمجھیں کہ یہ کلاس روم ہے. میں ایک ٹیچر ہوں، استاذ ہوں، اور استاذ اپنے کلاس روم میں اپنے تمام طلبہ پر، تمام شاگردوں پر، تمام اسٹوڈنٹس پر نظر رکھتا ہے. اس لیے انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ تھوڑی دیر تشریف رکھیں. ویسے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جلسہ اب تک ختم ہو جاتا یا ختم ہونے کے قریب ہوتا، لیکن شاید یہ اب اس کی شروعات ہو رہی ہے بیان کے لحاظ سے. بہرحال کسی عرض و معروف سے قبل عقیدت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی
کہ ہیں یکجا جمع جس میں تمام اوصاف امکانی، دعائے یونسی خلق خلیلی صبر ایوبی، جلال موسوی زہد مسیحی حسن کنعانی، کہاں کا دشت ایمن طول کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی، محمد وہ کتاب کون کا قرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، وہ ناطق جس کے آگے مہر بر لب بلبل سدرہ، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی، وہ شاہ بوریا مسند سکھائے جس نے دنیا کو یہ انداز جہانگیری، یہ آئین جہاں بانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں ہی شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ آج کی یہ مجلس کئی نسبتوں سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک تو غوث الاعظم شہباز لامکانی محبوب سبحانی السیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہے۔ پھر صاحب مجلس کی والدہ کے اصال ثواب اور ان کے برادر گرامی کے چہلم، یعنی اس کے بھی اصال ثواب سے اس کا تعلق ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود ہے، پوری توجہ اور پوری ذہن و دماغ پوری طریقے سے سوئی کے ساتھ یہاں حاضر رہے۔ میرے پیاروں، میرے عزیزوں، علماء اور ائمہ اور اہل علم جو یہاں پر موجود ہیں، انہیں ذرا تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اس کا تعلق میرے موضوع سے کچھ لگتا ہوا معلوم نہیں ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عموماً اسے قرآن کہا جاتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن علماء نے الذکر کے معنی جہاں قرآن کریم کیا ہے، وہی الذکر کے معنی صاحب قرآن بھی کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ پاک یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے صاحب قرآن کو دنیا میں بھیجا اور ہم ہی ان کی کتاب زندگی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے قرآن کے کسی ایک حرف میں دنیا کی کوئی طاقت مل کر بھی تبدیلی نہیں کر سکتی ہے، اسی طریقے سے ساری دنیا مل کر بھی چاہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت و شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتی ہے۔ حضور کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپ نہیں سکتا ہے، ہٹ نہیں سکتا ہے، مٹ نہیں سکتا ہے۔ حضور کی ذات بھی زندہ ہے، حضور کی سیرت بھی زندہ ہے، حضور کی تعلیمات بھی زندہ ہے، حضور کی امت بھی زندہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک حضور کی امت زندہ رہے گی تو یقیناً قرآن بھی مختلف طریقوں سے ان کے حوالے سے زندہ رہے گا اور صاحب قرآن کی ذات اور ان کی تعلیمات بھی۔ میرے پیارے، مختصراً میں عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ دیں گے، بات سب کو سمجھ میں آئے گی اور میں کوشش کروں گا کہ بات زیادہ علمی اور زیادہ گہری نہ کی جائے۔ ویسے تو میں راہ میں کوئی اور موضوع سوچتا رہا تھا، لیکن عموماً جب چہرے میری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو پھر میں اپنا موضوع تبدیل کر لیتا ہوں کہ بات ایسی نہ کی جائے جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جائے یا حالات اور وقت سے مطابقت جس کی نہ ہو۔ اس لیے میں نے موضوع کو اس طرف میں آؤں گا کہ جہاں بات سبوں کو انشاءاللہ تبارک و تعالی سمجھ میں آئے گی۔ یہاں پر یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے قرآن محفوظ ہے اور قرآن کس طریقے سے محفوظ ہے، اللہ نے وعدہ کیا
کہ قرآن کی نازل ہم نے کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے خاص انتظام کیا ہے۔ دیکھیں آپ کے گھروں میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو عام چیزوں کو تو عام طریقے سے رکھ دیتے ہیں، 100 200 500 روپے تو آپ کو اگر ملیں گے تو کہیں بھی رکھ دیں گے، کسی بھی طریقے سے لے جائیں گے۔ ابھی یہ نایاب اور منظر صاحبان، کون نایاب ہے کون منظر ہے؟ منظر آپ ہیں، اچھا نایاب یہ ہیں، نایاب یہ ہیں، منظر یہ ہیں۔ تو یہ منظر اور نایاب صاحبان بڑے نایاب انداز میں آپ کے سامنے اپنے جو ہے نظارے پیش کر رہے تھے اور اپنے کلام سے آپ کو محسوس کر رہے تھے۔ یقیناً کلام بھی آپ نے پڑھا بہت اچھا، انداز بھی آپ کا بڑا اچھا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نقاد ہوں، میں خطبہ کا بھی نقاد ہوں اور نعت کا بھی نقاد ہوں، لیکن اگر اچھی نعت پڑھی جائے تو میں اس کی تعریف کرنے سے بھی نہیں چوکتا۔ اگر واقعی خطاب کو خطاب کی طرح، بیان کو بیان کی طرح کیا جائے تو واقعی وہ لائق تحسین ہے، لائق تقلید ہے۔ تو بڑے اچھے انداز میں ایک میرا حقیر کا ایک بڑا ہی مشورہ ہے، چھوٹا سا، کہا گیا ہے نا کہ حسن صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی بھی تو قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ یہ آپ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہیں یا نہ کہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس انداز میں آپ کلام پیش کرتے ہیں وہ دل میں لوگوں کے بات اترتی چلی جاتی ہے اور لوگ جھومتے چلے جاتے ہیں۔ جب اچھا پڑھنے والا پڑھتا ہے نا اور درمیان میں کچھ اور بولنے لگتا ہے تو وہ جو سما بنتا ہے وہ ایک کیفیت بنتی ہے، وہ کیفیت کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو اور کم کریں تو بہتر ہے، شروع میں 1 2 بار کہہ لیں، ایک آدھ بار درمیان میں کہہ لیں، کم سے کم بولنے کی عادت کم کریں اور کلام پیش کریں۔ یقیناً ایسے شعراء موجود ہیں کہ جو کلام پڑھتے ہیں بغیر گفتگو کیے ہوئے اور لوگوں کے دل مدینہ پاک میں رسول اکرم کے قدموں میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خود بھی مدینے کے تصور میں رہیں اور جو آپ کے کلام کو سن رہا ہو اسے بھی آپ مدینہ پاک کی زیارت کرا دیں۔ یہی شاعر کا کمال ہے، یہی نعت خوانوں کا اصل کمال ہے۔ میں نعت گوئی کی تعریف بھی میں آپ کو خدمت میں پیش کروں گا بھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہیں آپ لوگوں نے انعام دیا، چھوٹے چھوٹے انعام دیا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا بڑا آدمی ان کے کلام سے خوش ہو جائے اور اس کے بعد 1 لاکھ روپے یا 2 لاکھ روپے اس کو انعام میں پیش کرے، پھر کہے کہ حضرت دن زمانہ اچھا نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل کر کھڑگپور اسٹیشن پہنچتے پہنچتے آپ کے پاکٹ پر ہاتھ صاف ہو جائے یا لوگ پیچھے لگ جائیں۔ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ لائیے وہ رقم مجھے دیجیے، میں آپ کے اکاؤنٹ میں اسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ اس نے ڈبل احسان کیا، ایک تو انعام دیا اور انعام دینے کے بعد پوری طریقے سے محفوظ انداز میں حفاظت کے ساتھ اس نے وہ رقم آپ تک منتقل بھی کر دیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعام قرآن کی شکل میں نازل فرمایا ہے۔ وہ نازل کی ہوئے قرآن کی حفاظت کا انتظام اللہ نے کون سی جگہ کا انتظام کیا ہے؟ وہ حفاظ کرام کے سینے بہترین الماریاں ہیں، بہترین تجوریاں ہیں جہاں اللہ نے اپنے کلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ اسی لیے میں حفاظ کرام کو کہا کرتا ہوں کہ آپ احساس کمتری کے شکار نہ ہوا کریں، آپ کسی احساس کمتری کے شکار نہ ہوا کریں۔ آپ کے سینے تو اتنے قیمتی ہیں کہ دنیا کی ساری دولت بھی آپ کے قدموں میں ڈال دی جائے تو بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ دولت جو آپ کے سینے میں اللہ نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن سینے میں محفوظ ہے، تو قرآن کو تو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے۔ صاحب قرآن کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کے بیانات کیسے محفوظ ہیں؟ تو سنیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کے لیے 2 جماعتوں کو پیدا کیا۔ قرآن کی حفاظت کے لیے
تو صرف حفاظ کرام کی جماعت ہے، لیکن نبی پاک کی زندگی کی حفاظت کے لیے اللہ نے دو جماعتوں کو پیدا کیا۔ ایک جماعت کو علماء اور فقہاء کہتے ہیں، دوسری جماعت کو صوفیہ اور اولیاء کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کچھ کہا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس قول کو، اس فرمان کو، اس حدیث کو امام بخاری نے محفوظ کیا، امام مسلم نے محفوظ کیا، امام ترمذی نے محفوظ کیا، امام ابن ماجہ نے محفوظ کیا، امام نسائی نے محفوظ کیا، امام احمد بن حنبل نے محفوظ کیا، محدثین کی جماعت نے محفوظ کیا۔ اور حضور جس طریقے سے مسکرایا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے چلا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے بولا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے تبلیغ کیا کرتے تھے، حضور جس طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اللہ نے حضور کے اس کردار کو، اس سیرت کو، اس اخلاق کی حفاظت کے لیے صوفیہ کی جماعت پیدا فرما دی۔ یہ جنید بغدادی ہیں، یہ ابا یزید بستامی ہیں، یہ حضرت غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی ہے، یہ خواجہ خواجگان ہند الولی عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یہ قطب الاقطاب حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، محبوب الہی ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، مخدوم جہاں ہیں۔ یہ بزرگان دین کی مقدس جماعت ہے، صوفیہ کی مقدس جماعت ہے، جو حضور کی ایک ایک لمحے کے کردار کو، حضور کی سیرت کو وہ اپنا کر اس کی تصویر بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کی تصویر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن اگر تھیوری ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے پریکٹیکل ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسی پریکٹیکلی زندگی کو آگے بڑھانے والی ذات صحابہ کی، اہل بیت اطہار کی، اور بعد میں صوفیہ اور اولیاء کی جماعت ہے۔ یہ صوفیہ اور اولیاء حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کتاب زندگی کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزار کر ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ میرے پیارے، یہ ایک ماں کی محفل جو ہے، ایک ماں سے بھی تعلق رکھتی ہے، ماں کی سال ثواب کی بھی محفل ہے، ایک بھائی سے بھی اس کا تعلق ہے۔ وہ ماں کسی کی بہن بھی ہوگی، وہ ماں کسی کی بیٹی بھی ہوگی۔ آج ہم نے ماؤں کو درکنار کر دیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عورتوں کو کنارے لگا دیا ہے۔ یہاں ہونا چاہیے تھا کہ کہیں نہ کہیں پردے کے ساتھ عورتوں کی بھی سننے کا انتظام ہوگا، کیونکہ جب تک عورتیں دین نہیں سیکھ سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں نا، یہ بڑی بڑی شخصیتیں جو بڑی ہوئی ہیں از خود بڑی نہیں ہو گئی ہیں، بلکہ ان کو بڑا بنانے میں ان کی ماؤں کا سب سے بڑا کردار رہا ہے۔ یہ شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی یہ غوث اعظم بنے ہیں تو یہ غوث اعظم ام الخیر فاطمہ کی وجہ کر بنے ہیں۔ ان کی ماں نے جس طریقے سے دودھ پلایا، جس طریقے سے ان کی تربیت کی، جس طریقے سے جب وہ ماں کی پیٹ میں تھے تو وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو وہ قرآن کی تلاوت کا اثر ان کی ماؤں کی زندگیوں کے ماؤں کے ذریعہ ان کے بیٹوں تک منتقل ہوا کرتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آج یہ ہے کہ بزرگوں کی کرامتوں کا لوگ دھڑلے سے انکار کر رہے ہیں، اور وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے۔ ایک تو کہیں نہ کہیں ہم بھی غلو کرتے ہیں، کہیں ہم بھی افراط و تفریط سے کام لیتے ہیں۔ بسا اوقات سوشل میڈیا کے ذریعہ بعض لوگوں کے بیانات سننے کا موقع ملتا ہے کہ وہ ایسی کرامتیں بزرگوں کی بیان کرتے ہیں، غوث اعظم کی، غریب نواز کی ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ جس کرامت کے آگے نبی کا معجزہ بھی پھیکا پڑتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یاد رکھیں کرامت کیا ہے؟ یہ کرامت نبی کے معجزے کا، انبیاء کے معجزے کا عکس اور سایہ کا نام کرامت ہے۔ کرامت کتنے ہی بڑھ جائے معجزے سے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ تو ایسی کرامتیں جو نہ جانے وہ کہاں کون سی کتاب سے لاتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو حال یہ ہوتا ہے کہ بدعقیدوں کی جماعت جو اس فراق میں بیٹھے ہوتی ہے کہ کیسے ہم اہل سنت کا مذاق بنائیں، علماء اہل سنت کا مذاق بنائیں، تو
حال یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ میدان میں کود جاتے ہیں. سنیت کا مذاق بنتا ہے, علماء اہل سنت کا مذاق بنتا ہے. یہ جو کیمرے لگے ہیں آپ کے سامنے نا, یہ بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت. اس کے ذریعہ آپ چاہیے تو اچھا پیغام ساری دنیا تک نشر کر دیجیے, اور چاہیے تو خود بھی مذاق بنائیے اور اپنے دین کا بھی مذاق بنائیے, اپنے مسلک اور اپنے مشرب کا بھی مذاق بنائیے. اس لیے ایک ایک جملہ بولنے والے کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں یہ بولنا کہاں تک درست ہے, کہاں تک صحیح ہے. یقیناً علماء جب تھے ایک زمانے میں تو وہ بولتے تھے تو بڑا سوچ سمجھ کر بولا کرتے تھے. قرآن و حدیث کے پیمانے پر وہ تول کر الفاظ ان کے منہ سے نکلا کرتے تھے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڑی شخصیتیں اسٹیجوں پر ہوا کرتی تھی, اور اگر کوئی غلط بول دے تو فوراً وہ بڑی شخصیتیں ٹوکتی تھی, اصلاح کیا کرتی. آج حال یہ ہے نا کہ کوئی بڑی, ایک تو کوئی آج کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ, اور اگر کوئی کسی کو ٹوک بھی دے تو وہ جھٹ کہے گا ارے یہ کلام تو میں نے فلاں صاحب کے سامنے پڑھا, انہوں نے کچھ نہیں کہا. ان کی خاموشی کی بنیاد پر انہیں سند اور سرٹیفکیٹ ملے. میں نے یہ بیان تو فلاں صاحب کے سامنے کیا, یہ جملہ میں نے فلاں صاحب کے سامنے کہا, انہوں نے تو کچھ نہیں کہا. آپ بول رہے ہیں کیا آپ ان سے بڑے عالم ہو گئے؟ یہ ہمارے اندر ڈھٹائی پیدا ہوتی ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہمارے محب گرامی قدر جناب مولانا حافظ عاشق حسین صاحب چشتی ہیں, خطیب ہندوستان تو کہلانے گئے ہیں, ہم کو کہہ لیجئے کہ خادم ہندوستان ہیں. خادم ہندوستان میں بن جائے تو بڑی بات ہے. آج کہیں تو کل کہیں ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہو گئی تو بڑی بات ہے, ورنہ تو خیر بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اپنے شہر اپنے علاقے کے پروگرام میں رہنا یہ بہت اچھی بات ہے. تو بڑا پیارا واقعہ مجھے یاد آ گیا, اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی سبق ہے, ہم لوگوں کے لیے سبق ہے. ماشاءاللہ ہمارے صوفی ابرار صاحب ہیں, اردو کے خدمتگار ہیں, انجمن ترقی اردو کے خادم بنانے کے لیے یہ بھی جو ہے مجھے بھی انشاءاللہ بنائیں گے. ویسے تو ہے ہی ہے, کسی تنظیم سے تعلق ہو نہ ہو, الحمدللہ دین و سنیت کے ہم خادم ہیں, اسلام کے خادم ہیں, اردو کی خدمت کر رہے ہیں. اور آخر میں ہم بتائیں گے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ علماء سے زیادہ کون ہے جو اردو کا خدمتگار ہو, ورنہ بڑے بڑے ادباء اور شعراء اردو کی روٹیاں تو کھا رہے ہیں لیکن خود ان کے گھر میں اردو رائج نہیں ہے, ان کے بیٹے اردو نہیں جانتے ہیں صاحب, اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ انگلش میڈیم کی اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں. تو حقیقی معنوں میں مدارس اسلامیہ نے اور علماء نے اردو کو زندہ کیا ہوا ہے, اردو کو زندہ رکھا ہوا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گیا میں میرے قبلہ والد گرامی مدذ اللہ العالی نے یہ واقعہ نقل کیا ہے, زبانی میں بتایا اور کتاب میں بھی لکھا ہے انہوں نے کہ گیا شہر میں بڑا جلسہ تھا, اور اس جلسے کی صدارت حضرت مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے. اور کرسی خطابت پر کون بیٹھے ہوئے تھے؟ اپنے زمانے کے بڑے زبردست خطیب عالم معقولات و منقولات بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب اعظمی شیخ الحدیث الجامعۃ الاشرفیہ مبارک کو تقریر ہو رہی تھی. تقریر کرتے کرتے معاً آپ نے ایک جملہ کہا ہے کہ آج کا بدنصیب مسلمان, مفتی اعظم ہند کے سامنے تقریر کرتے ہوئے حضرت بحر العلوم نے فرمایا آج کا بدنصیب مسلمان نہ جانے کدھر جا رہا ہے. کہ معاً مفتی اعظم ہند نے نیچے سے کہا مفتی صاحب جس مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہو وہ بھلا بدنصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ, بدنصیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے سنا تو کہا سبحان اللہ حضرت میں اپنے جملے سے رجوع کرتا ہوں. اب مفتی صاحب کا بڑا کم دیکھیں, فرمایا حضرت میں اپنے جملے سے رجوع کرتا ہوں. کہا سنیں یہ بریلی کا تاجدار بیٹھا ہے, یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جس کے پاس ایمان کی دولت ہو وہ بدنصیب نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر یہیں سے نقطہ پیدا کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بریلی والے
مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں، تو یہ بریلی کا تاجدار بیٹھا ہے، مفتی اعظم ہند بیٹھا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کو بدنصیب سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو بدنصیب کہا جائے تو بھلا کسی مسلمان کو یہ کافر کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ سبحان اللہ، یہ فکر تھی، یہ نظریہ تھا۔ یقیناً بتایا نہ اور ہے، کہنا اور ہے۔ تو پھر بھی بڑے غور و فکر کے بعد اعلیٰ حضرت نے تو 4 کو بنایا، لیکن آج کہیں نہ کہیں ہم غلو کر رہے ہیں۔ ہمارے اسٹیج سے بعض خطیب یا ہمارے بعض علماء یا کم پڑھے لکھے، آپ کے مفتی لگانے میں کچھ نہیں جاتا ہے، درس نظامیہ ٹھیک سے کسی نے مکمل بھی نہیں کیا ہے، نام کے آگے صاحب مفتی لگا ہوا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، اور حال یہ ہے کہ فتوے ایسے دے رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی روح بھی قبر میں تڑپ جائے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ نعرے تو ہم لگا رہے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا اسے خبر ہی نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت عشق رسول کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت توحید کے جام کے پینے کا پلانے کا نام ہے، مسلک اعلیٰ حضرت اہل بیت کی محبت کا نام ہے، محبت مسلک اعلیٰ حضرت سادات کرام کی تعظیم و توقیر کا نام ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر سید گمراہ بھی ہو جائے، حد کفر تک نہیں پہنچتا ہے تو وہ قابل تعظیم ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ ہے، فتویٰ یہ ہے، لیکن حال یہ ہے، بڑے بڑے صاحبوں کا حال یہ ہے کہ کسی سید صاحب سے ذرا سا اختلاف ہو جائے تو کیفیت یہ ہے کہ اس سید صاحب کو صلح کلی کا فتویٰ، گمراہ کا فتویٰ، تفضیلی ہونے کا فتویٰ، دین سے براہ ہونے کا فتویٰ، اور سلام کلام بھی بند، بدتمیزیاں اور بیہودیاں اپنی جگہ پر۔ کیا یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ اللہ کی قسم ایسے لوگوں کے عمل کی بنیاد پر اللہ اعلیٰ حضرت کی روح اپنی قبر میں تڑپ رہی ہوگی کہ نہیں تڑپ رہی ہوگی؟ یقیناً اپنی قبر میں تڑپ رہی ہوگی۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، تو مسلک اعلیٰ حضرت پر مکمل عمل بھی کرو۔ اپنے مطلب کا مسلک اعلیٰ حضرت نہ بناؤ، اپنے مطلب کا مسلک اعلیٰ حضرت اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور ایک پوری مارکیٹنگ کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہ لگاؤ۔ جب میں یہی باتیں کہتا ہوں نا تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو باتیں بری لگتی ہیں اور دشمنی پر اتارو ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین، یا تو بندہ اللہ کو خوش کر لے یا تو اللہ کے بندوں کو خوش کر لے۔ مجھے پرواہ نہیں کسی کو میری بات اچھی لگتی ہے کہ نہیں اچھی لگتی ہے، جو بات حق ہوتی ہے میں وہی بات کہنا اور اس پر عمل کرنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے والا، حق پر عمل کرنے والا اور حق پر کی راہ پر چلنے والا اور تمام بزرگوں کی تعظیم و توقیر کرنے والا بنا دے۔ میرے پیارے، اعلیٰ حضرت کی جب بات آ گئی نا تو میں ایک بڑا پیاری بات اسی سے ریلیٹڈ، مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے، تھوڑی سی بات پر جو ہم سادات کرام سے اور اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھ لیتے ہیں اور ان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں، یہ کیسے سید ہیں یار، یہ سید بنتے ہیں، ارے سید کاہے کو ہوں گے، اور نہ جانے کیا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ماہرہرہ کے سید صاحب آئے ہیں، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی صاحب۔ آج کا مولوی ہوتا تو کیا کرتا، لاہور پڑھتا کنارے والے، لیکن انہوں نے کوئی برا بلا نہیں کہا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی، دستبوسی کی ہے، دو زان و ادب سے بیٹھے ہیں اور فرمایا بڑے ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ فرمایا، حضور آپ کے ہاتھ میں یہ سونے کی انگوٹھی ہے، آپ قریبوں کے گھر سے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، یہ انگوٹھی سونے کی مجھے عطا کر دی جائے، سبحان اللہ، یہ سونے کی انگوٹھی مجھے دے دی جائے۔ سید صاحب نے نکالا اور انگوٹھی نکال کے پیش کر دیا، اللہ نے لیا ہے، لے کر اسے رکھ لیا ہے۔ سید صاحب واپس چلے گئے ماہرہرہ شریف۔ کچھ دنوں کے بعد پارسل ڈاک سے ایک پارسل آیا ہے سید صاحب کے نام، کھلواتے ہیں تو دیکھا کہ انگوٹھی کی جگہ پر ایک خار ہے، کہا کہ حضور والا انگوٹھی
مردوں کے لیے سونے کی جائز نہیں ہے، اس لیے جو انگوٹھی میں نے آپ سے لی تھی اسے میں نے ہار بنایا ہے اور میں نے مخدومہ کے لیے بھیجا ہے، گھر میں میری طرف سے نظر کر دیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری اصلاح ہے، کیا پیاری اصلاح ہے، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ آج ہم بھی اصلاح کرتے ہیں ناک چڑھا کر، منہ چڑھا کر، اور سامنے والے کو برا بھلا کہہ کر ہم اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے اصلاح نہیں ہوتی ہے، اس طریقے سے سامنے والے کو اپنا دشمن بنایا جاتا ہے، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ صوفیاء نے، بزرگوں نے بڑے پیارے انداز میں اصلاح فرمایا ہے۔ انہیں خاندان اہل بیت کے ایک عظیم فرد مولا حسن کی اصلاح کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ جب وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ چچا جان میں ذرا آپ کے سامنے وضو کرتا ہوں۔ بہت زیادہ عمر نہیں تھی، ابھی شباب کی منزل میں آپ قدم رکھ رہے تھے۔ کہا چچا جان میں وضو کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ لیں، وضو میں کسی طریقے کی کوئی کمی ہو تو اصلاح کر دیں گے۔ وضو کا طریقہ ساروں کو آتا ہے؟ نہیں آتا ہے تو بیٹے وضو کا طریقہ سیکھ لیا کرو، کل جمعہ ہے، جمعہ ہے۔ بڑا اچھا شعر انہوں نے کہا، شعر ضرور دیجیے گا مجھ کو۔ جمعہ کی کیا اہمیت ہے، سید الایام کہا گیا ہے، ہفتے کی عید کہی گئی ہے، اور فضائل و مناقب میں کا ایک دفتر موجود ہے جمعہ کے لیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کہہ لیجئے کہ 90% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن افسوس پہلے لوگ جمعے کا اہتمام کرتے تھے، کرتا پاجامہ، ٹوپی، عطر، سرما، لیکن آہستہ آہستہ اترتے 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 سر سے ٹوپی بھی غائب ہو گئی۔ جنس اور ٹی شرٹ میں مسجد پہنچتے ہیں، جھکے تو جنس نیچے آئی، ٹی شرٹ اوپر گئی، یہاں تک کہ ستر عورت یعنی جو چیز کے چھپانا فرض ہے وہ بھی کھل گئی۔ اور حال یہ کہ خود کی نماز تو گئی، خود کے ساتھ ساتھ دوسروں کی نماز میں بھی کراہیت پیدا ہو گئی، یہ کیفیت ہو گئی ہے۔ پیارے دین سیکھو، دین سیکھو، سب سے پہلے وضو کا صحیح طریقہ سیکھو۔ آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کوئی سکھانے والا ہمیں موجود نہیں ہے۔ علماء، حفاظ، قراء، اہل علم کی پوری جماعت موجود ہے، ان سے آپ دین سیکھیں۔ ان سے نہیں سیکھ سکتے تو یہ اینڈرائیڈ موبائل تم نے لیا ہوا ہے، یہ اینڈرائیڈ موبائل صرف فوٹو کھینچنے کے لیے نہیں ہے، یہ اینڈرائیڈ موبائل آل فال بکواس اور فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اینڈرائیڈ موبائل سے تم دین بھی سیکھ سکتے ہو۔ سرچ کرو وضو کا صحیح طریقہ، آ جائے گا۔ سرچ کرو کہ جمعہ کے فضائل کیا ہیں، آ جائے گا۔ سرچ کرو کہ جمعہ کے مستحبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، رکعتیں کتنی ہیں، جمعہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے گی، ساری کی ساری چیزیں وہاں موجود ہیں۔ یہ ہمارے اپنے دل اور دماغ کی خرابی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا حسن نے چچا میاں کے قریب گئے اور قریب جانے کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے وضو کروں اور آپ مجھے دیکھ لیں کہ کہیں وضو میں کوئی کمی تو نہیں ہو رہی ہے، میں نے وضو صحیح کیا کہ نہیں کیا۔ چچا میاں نے کہا ہاں نواسہ رسول آپ کا جو حکم آپ کریں وضو میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی نے ہاتھ دھویا سنت کے مطابق، دونوں ہاتھ گھٹوں تک 3 بار کلی کیا سنت کے مطابق۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ناک میں پانی ڈال کر آپ نے خلال کیا سنت کے مطابق، چہرے کو دھویا سنت کے مطابق، دونوں ہاتھوں کو دھویا سنت کے مطابق، آپ نے مسح کیا سنت کے مطابق، دونوں پاؤں کو دھویا سنت کے مطابق۔ اور جب وضو سے فارغ ہوئے تو سامنے بڑے میاں کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نواسہ رسول وضو ہم سے سیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ ہمیں وضو سکھا رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت۔ کہ وضو کرنا کیسے ہے، وضو کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو پیارے سب سے پہلے اس سے یہ بھی پتا چلا ہے، یہ بھی پتا چلا ہمیں کہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ الوضوء مفتاح الصلاۃ،
اگر وضو آپ کی صحیح نہیں ہے تو نماز والا کیوں کر صحیح ہونے والی ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اللہ کے لیے وضو سیکھیں اور وضو سیکھنے کے لیے میں نے کہا نا بہت آسان طریقہ، سیکھنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ہاں نہ سیکھنے والی کے لیے تو سب کچھ مشکل ہی مشکل ہے، اس کے لیے تو تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو پیارے یہ بزرگان دین کیا ہے، یہ اللہ والے کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عکس جمیل ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ چونکہ میں نے کہا کہ میرا کوئی ایک موضوع نہیں ہے، سوچا تھا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا کہ ولی اور صوفی کون ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ موضوع ذرا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا موضوع ایسا بنایا ہے کہ جو آپ میں سے ہر فرد کے کام آئے، انشاءاللہ اوپر سے لے کر نیچے تک اور پیچھے تک کے لوگوں، مردوں سے لے کر خواتین بھی اگر کہیں پر ہیں سن رہی ہیں ان کو بھی کام آئے۔ میرے پیارے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کا ادب و احترام سکھایا ہے، بتایا ہے اور عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج کے معاشرے اور سوسائٹی میں والدین کا ادب و احترام کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا جب قیامت قریب آئے گی، آخر زمانے میں حال یہ ہو جائے گا کہ لوگ اپنے دوستوں کو تو وقت دیں گے لیکن والدین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، والدین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں جو والدین ضعیف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بستر علالت پر ہوتے ہیں تو بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ الا ماشاء اللہ 5 منٹ بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ ماں کے سرہانے بیٹھ کر، باپ کے سرہانے بیٹھ کر ان سے خوش گپی کرے، ان کا کچھ دل بہلائے، ان کی کچھ باتیں سنیں۔ میرے پیارے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعرے ہم لگانے والے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ اور اب تو ایک نیا نعرہ بھی ہم نے نکالا ہے نا یہاں، جو ٹرانسفر ہو کے ہمارے پڑوسی ملک سے آیا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بڑے شوق سے نعرے لگا رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے، لبیک کا خبر نہیں کہ لبیک کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن نعرہ لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو لبیک کا معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ ایک حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرے سوا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لبیک کہتے ہوئے جو حجاج جاتے ہیں یہ دعوت پر جاتے ہیں، اللہ کی دعوت تو حضرت ابراہیم کے ذریعہ ان تک پہنچی ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قرآن کی آیت کریمہ ہے۔ اور جس نے عالم ارواح میں بھی جس نے کہہ دیا لبیک میں حاضر ہوں، اسے حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اور جس کو یہ موقع نہ ملا، کتنا ہی دولت اس کے پاس ہو، کتنی جائیداد ہو، اسے حج کی توفیق نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے دولت مند ہیں، ارب پتی کھرب پتی ہیں، حج نہیں کر پائے، لیکن کتنا بیچارہ غریب فقیر مسکین قسم کا ہے، مسجد کا ایک معمولی سا مؤذن ہے، لیکن حال یہ کہ اللہ نے انتظام کر دیا اور وہ لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا مدینہ مکہ شریف کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے عالم ارواح میں اپنے باپ کی پشت میں، ماں کے پیٹ میں حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، اسے حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ یہ لبیک کہہ رہے ہو، رسول اللہ نے تمہیں بلایا ہے، کیوں لبیک کہہ رہے ہو؟ ہاں رسول اللہ نے بلایا ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لبیک کہنا ہے تو مسجد لبیک کہتے ہوئے جاؤ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے اس لیے میں مسجد نماز کے لیے حاضر ہوں، نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس لیے میں لبیک کہتا ہوا مسجد جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تو لبیک 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 یا رسول اللہ، میں والدین کے قدموں پہ نچھاور ہو جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہے تو میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، آپ نے فرمایا ہے اس لیے میں آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں، آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہوں، تب کوئی
بندہ لبیک 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 یا رسول اللہ کہتا ہے تو یہ جچتا ہے لبیک کہنا، ورنہ زبان یہ نعرے لبیک کہنا جچتا نہیں ہے۔ یہ ہم اپنی تقریریں جمانے کے لیے، اپنی محفلیں جمانے کے لیے قسم قسم کے نعرے تو وضع کر سکتے ہیں، لیکن جن نعروں کا مطلب بھی ہمیں معلوم نہیں ہے ان نعروں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شاید یہ نعرے ہمیں ہمارے حلق کی ہڈی بھی بن سکتے ہیں کہ بڑا تو کہتا تھا لبیک اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، نہ تیرا نماز سے تعلق، نہ روزے سے تعلق، نہ حج سے تعلق، نہ والدین کی خدمت کرتا تھا، نہ پڑوسیوں کے حقوق بجا لاتا تھا، نہ انسانیت کی خدمت کرتا تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یتیموں کے والی بن کر تشریف لائے، بے کسوں کے مولا بن کر تشریف لائے، تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، تو نے ان کی کتاب زندگی کے کتنے اوراق پر عمل کیا ہے، کتنی سنتوں پر تو نے عمل کیا ہے۔ تو نعرے تو لگاتا رہا لیکن تو نے ان کی سنتوں کو تو چھوڑ دیا ہے۔ تو سنو، یہ گلے کی ہڈی بن جائے گی، اٹک جائے گی گلے میں۔ اس لیے جو نعرے لگا رہے ہو، نعرے لگانے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو کہ یہ نعرے کا معنی مطلب کیا ہے، اور اس نعرے سے کہیں نہ ہماری مطابقت ہے کہ نہیں ہماری زندگی میں، اس چیز کا خیال ضروری ہے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تو دنیا سے اس وقت رخصت ہو گئے کہ جب حضور دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے گئے۔ حضور کے والد کا نام معلوم ہے تم کو بیٹا؟ کیا نام تھا بتا دو جلدی سے، درمیان میں ٹیسٹ امتحان بھی ہوتا رہے گا، جلدی سے بولو جلدی سے۔ چلیے سبحان اللہ، جزاک اللہ، بیٹھ جاؤ۔ یہ تم نے بہت بڑا جواب دیا ہے، بہت بڑا جواب دیا۔ اچھوں کو بڑے پڑھے لکھے ہیں صاحب، جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ماں کا نام، حضور کی ماں کا نام حضرت آمنہ، بولو۔ حضور کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، والد کا نام حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ ابھی حضور علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 4 ماہ یا 6 ماہ یا 8 ماہ، مختلف اقوال ہیں، روایتیں ہیں، تب حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اڑ گیا تھا۔ فرشتوں نے کہا اے میرے مولا، تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا یتیم ہو گیا تو کیا ہوا، میں اس کی حمایت کے لیے کافی ہوں، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، اور جب حضور 6 سال کے تھے تو والدہ مخدومہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت ابو عبد المطلب جو حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی آغوش تربیت میں پہنچے ہیں، اور پھر 2 سال ان کے پاس رہنے کے بعد جب آخر وقت آیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا ہے، اور ابو طالب کے ہاتھ میں حضور علیہ السلام کا ہاتھ دے دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت ابو طالب اپنے گھر آئے ہیں۔ جانتے ہیں حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں حضور کا ہاتھ کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ حضور کے سگے چچا تھے۔ ابو طالب کیا تھے؟ حضور کے سگے چچا تھے۔ اس لیے حضرت ابو طالب کے گھر میں حضور کیا تشریف لائے ہیں، حضور حضرت ابو طالب کے گھر کی صورتحال اور کیفیت ہی بدل گئی ہے۔ بڑا خیال کرتے، بڑی محبتوں کا معاملہ فرماتے، کیونکہ بچپن کے زمانے سے ابو طالب اپنے پیارے بھتیجے کی شان اور عظمت دیکھ رہے تھے۔ وہ ابو طالب ہیں جو سینہ سپر ہو جاتے ہیں کفار مکہ کے سامنے اور کہتے ہیں میرے بھتیجے تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، میں جب تک زندہ ہوں تمہارے اوپر آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ وہ ابو طالب ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام بھی وہ ہیں کہ جب جوانی کی منزل میں قدم رکھا ہے تو ابو طالب پر بوجھ نہیں بنے، اپنے چچا پر بوجھ نہیں بنے ہیں، بلکہ اپنے چچا کی خدمت میں پوری طریقے سے حاضر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ سفر شام جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ مل کر کے ان کے بچوں کے اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے کوششیں حضور علیہ السلام کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، بڑا سخت معاملہ ہو گیا ہے اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے نا، آپ نے ایسے ویڈیوز دیکھا ہوگا، کچھ سادھوؤں کے سادھو سنت نہیں ہے وہ، یہ ان بھکت ہیں
اور یہ سب کے سب جو ہیں یہ ٹپوری قسم کے لوگ ہیں، موالی قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے چولے پہن لیے ہیں، ورنہ کسی بھی دھرم کا بندہ اگر ہو انسانیت اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ بہرحال دھرم بھلے اپنے آپ میں کیسا بھی ہو لیکن وہ دھرم کا جو پیغام ہوتا ہے وہ اچھائی سکھاتا ہے نا، بھلے کفر و شرک کا معاملہ ہو اپنی جگہ پر ہے، لیکن کوئی دھرم یہ نہیں سکھاتا ہے کہ تم دوسروں کے خلاف نفرت پھیلاؤ، نفرت انگیزی پھیلاؤ، اور ہم الحمدللہ ہمارا دین تو سبحان اللہ اس کے لیے تو نایاب ہے اور بے مثال ہے نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اعلان نبوت ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، ان کے ایمان میں اختلاف ہے، ایمان لائے کہ نہ لائے، کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن تمام سزا وہ حضور کے ساتھ رہ کر کے جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ ہے، 3 سال تک جو ہے مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی خریدنا ہے، خرید ہے، نہ کوئی فروخت ہے، نہ کوئی سامان دینا ہے، نہ دینا ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، سخت موقع ہے۔ ارے ہم آج رونا روتے ہیں نا، تھوڑی سی کسی کی موب لنچنگ ہوئی ہم رونا روتے ہیں، ارے بڑا سخت دور ہے، بھارت میں رہنا مشکل ہوگی۔ ارے اللہ کے بندے، کیا بھارت میں موب لنچنگ ہوگی جو مکہ میں موب لنچنگ ہوئی ہے، جو کفار و مشرکین نے مصعب بن عمیر، یہ حضرت بلال حبشی، یہ حضرت صہیب رومی، یہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ اکرام کی جو موب لنچنگ ہوئی ہے، جو ان پر تشدد کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، کیا بھارت میں تمہارے اوپر وہ تشدد ہونے والا ہے؟ یہاں تو صرف سوشل بائیکاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھارت جیسے دیش میں یہ سوشل بائیکاٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ صرف دھمکیاں تو دے سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے کے بجائے آپ یہ کہیں کہ تم ہمیں سوشل بائیکاٹ سے کیا ڈراتے ہو؟ ہم وہ ہیں کہ جنہیں ہمارے پرکھوں نے 3 سال تک مکہ میں سوشل بائیکاٹ جھیلا ہے، پھر بھی ہم نے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے ہیں اور ہم نے اپنے دین کا سودا نہیں کیا ہے۔ ہمیں ببانگے دہل حق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو پیارے، یہ حضرت ابو طالب حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور ایک بار آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو طالب بوڑھے ہو چکے ہیں، منہ میں رکھ کر کچھ چبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ چچا منہ میں کیا ہے؟ کہا بھتیجے میرے منہ میں یہ آج کئی دن کے فاقہ کی وجہ کر، بھوک کی وجہ کر حال برا ہو گیا ہے، سوکھا ہوا چمڑا پڑا ہوا ملا، منہ میں ڈال کر سوچا کہ نرم کر لوں، چبا لوں تو ذرا نرم ہو جائے، تو حلق کے نیچے اتار لوں تو یہ جہنم پیٹ کچھ سرد ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، کچھ اس کی آگ بجھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا رو پڑے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا چچا جان وہ جو آپ کے منہ میں چمڑا ہے وہ چمڑا نکال کر مجھے دے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نکال کر وہ چمڑا حضرت ابو طالب نے لیا ہے، حضور نے اسے لیا ہے، اپنے منہ میں ڈالا ہے، چبایا ہے، نرم کیا ہے، پھر کہا چچا منہ کھولیں، اور اپنے منہ سے نکال کر وہ چمڑا ابو طالب کے منہ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابو طالب نے اپنے حلق کے نیچے اتارا اور اپنے بھتیجوں کے دعائیں دی۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب پر بحثیں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنہ و فساد اور مناظرے ہو رہے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے کہ کافر تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سنو کہ یہ مختلف فی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے، یعنی علماء کی جماعت دو خانوں میں تقسیم ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ ایمان لائے تھے، ایک جماعت کہتی ہے کہ نہ لائے تھے، دونوں کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ ٹھیک ہے، نہ لانے والوں کی بڑی جماعت ہے، ان میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ بھی ہیں، لیکن ماننے والوں، ایمان ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، اس میں بھی بڑے علماء ہیں۔ میں اس بحثوں میں نہیں پڑھتا اور امت کو بھی بتاتا ہوں کہ 1400 سال سے جن مسائل کا حل نہیں ہوا ہے، کیا آج ہم اس کا حل کریں گے؟ لیکن ہاں، زبان سے میں کچھ نہیں بولتا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ نبی اکرم، وہ رحمت عالم، وہ نور مجسم جو کھانا کھا کر ہاتھ حضرت جابر کے دسترخوان میں پہنچ دے تو اسے دنیا کی آگ جلا نہ سکے، حضور کا وہ لعاب دہن ابو طالب کے حلق کے نیچے اترے،
اور پھر جہنم کی آگ ابو طالب کو بھلا کیسے جلا دے۔ میں اس پر بحث نہیں کرتا کہ وہ مومن تھے کہ نہیں تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ حضور ہاتھ پوچھے تو دنیا کی آگ دسترخوان نہ جلائے، نبی کا لعاب دہن ابو طالب کے حلق کے نیچے جائے، جہنم کی آگ ابو طالب کو جلا دے۔ یہ میرا ذوق ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایمان نام کس چیز کا ہے؟ ایمان تو محبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ کوئی لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ضربے لگاتا رہے، لیکن محمد کی محبت دل میں نہیں ہے، وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور جناب اقبال کی زبان میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہی ایمان ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ابو طالب کے دل میں محبت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال یہ بحث و مباحثے کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس بات کو یہاں پر اس لیے رکھا کہ باپ نہیں ہے، چچا ہیں۔ باپ ابو طالب حضور کے والد نہیں ہے، حضور کے چچا ہیں۔ لیکن دیکھیں حضور علیہ السلام نے بڑھاپے میں اپنے ان کو نرم کیا ہے، اسے نرم فرمایا ہے، چمڑے کو نرم کر کے منہ میں ڈالا ہے۔ اس میں کچھ تمہارے لیے ہمارے لیے سبق ہے؟ ہاں سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے۔ ماں باپ کی خدمت صرف یہ نہیں ہے کہ ضعیفی میں 1000-2000 روپے انہیں پیش کر دو، کھانے پینے کا انتظام کر دو، کپڑے لا کر دے دو، نہیں۔ حضور یہ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ تمہارے والدین اگر بوڑھے ہو جائیں، باپ بوڑھا ہو جائے، ماں بوڑھی ہو جائے، وہ چبانے کے لائق اس کے دانت نہ رہیں، تو ایک لائق فرزند وہ ہے جو اپنے منہ میں لقمے کو چبا کر نرم کرے اور نرم لقمہ اپنے والد اور والدہ کے منہ میں ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ حدیث پاک میں وہ روایت بھی موجود ہے، حضور نے بیان فرمایا حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ جو جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وہ جنت میں تیرا رفیق فنا قصائی ہوگا۔ بڑے چوکے کہ گوشت بیچنے والا قصائی جنت میں میرا رفیق، میں اللہ کا کلیم، اللہ سے ہم کلام ہونے والا، میرے ساتھ وہ ہوگا۔ چلے دیکھیں کیسا ہوگا، ہے کون بندہ ہوگا۔ پہنچے تو دیکھا کہ وہ قصاب دکان سجائے ہوئے ہے اور اس کے بعد مال بیچنے میں لگا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا السلام علیکم، اس نے دیکھا وعلیکم السلام، فوراً اترا اور اس کے بعد ادب و احترام کا معاملہ فرمایا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہ آج میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کھڑے ہو کر کچھ دیر دیکھتے رہے، لیکن جس طریقے سے عام دوسرے قصاب ہوتے ہیں، گوشت بیچنے والے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے معاملہ تھا۔ بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے میں آج تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہا میرا مقدر تو آج اوجے سوریہ پر ہے، میری قسمت تو جاگ اٹھی کہ آج آپ میرے اللہ کا نبی، اللہ کا پیغمبر میرا مہمان ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ کہا حضور تھوڑا سا بچا ہوا ہے، مال بیچ دیتا ہوں، اس کے بعد میں چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اچھا میں بیٹھتا ہوں۔ وہ بیٹھ گئے اور اس نے اپنا کام نپٹایا، کام نپٹا کر کہا حضور معذرت خواہ ہوں، ذرا سا وقت لگا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، لے کر وہ گھر چلا ہے۔ اندر گھر میں پہنچنے کے بعد دیکھیے یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، تقریریں عوام کے لیے کی جاتی ہیں، نوجوانوں کے لیے کی جاتی ہیں، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، اہل اسٹیج کے لیے نہیں کی جاتی ہیں، اس لیے مخاطب آپ ہیں، توجہ کے ساتھ ہے نا۔ تو چلے ہیں تو کہا کہ لے کر گھر آیا، بیٹھایا، کہا حضور ذرا میں کچھ کام کر لوں، ذرا کچھ کام کر لوں، اس کے بعد میں حاضر ہوتا ہوں۔ کہا ہاں۔ وہ اندر گیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی تجسس بھری نگاہیں دیکھ رہی کہ کر کیا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا تو دیکھا کہ اندر گیا ہے، ایک گٹھڑی کے اوپر بندھی ہوئی تھی، اس گٹھڑی کو بڑی ملائمیت کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ کھولا ہے، بڑا سنبھال کر اس نے نیچے رکھا ہے، اور نیچے رکھنے کے بعد اسے کھولا ہے۔ کھولنے کے بعد اس میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ برف کی طرح سفید اور روئی کی طرح ملائم ایک بڑھیا سکڑی ہوئی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر کچھ کہتا ہے، بڑھیا کے چہرے پر شادابی آتی ہے، مسکراہٹ کھیلتی ہے۔ پھر وہ اندر جاتا ہے،
روٹی لے کر کے آتا ہے، کھانے کا کچھ سامان لے کر کے آتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، ملائم کرتا ہے، نرم کرتا ہے، اور منہ سے نکال کر کے بڑھیا کے منہ میں ڈالتا جاتا ہے. پھر بڑھیا نے منہ پھیر لیا، پھر اندر گیا، پانی کا کٹورا لے کر آیا. وہ بڑھیا اس لائق نہ تھی کہ اٹھ کر وہ پیالہ پی سکے. یہ اپنے منہ میں گھونٹ لیتا ہے اور اس بڑھیا کے منہ میں ٹپکاتا ہے، قطرے کی طرح ٹپکاتا ہے. یہاں تک کہ 10-15 بوندوں کے بعد بڑھیا نے اپنا منہ پھیر لیا تو اب یہ کنارے ہوا، برتن رکھنے کے لیے اندر گیا. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ اس بڑھیا کے ہونٹ ہل رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے کان کو لگایا ہے تو دیکھا کہ بڑھیا کہہ رہی ہے، میرے مولا یہ میرا بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑا لائق ہے، بہت میرا خیال کرتا ہے. میں اسے کچھ دینے کے لائق نہیں ہوں، لیکن اے میرے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ جنت میں اسے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ رکھنا، جنت میں اسے موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ رکھنا. یہ وہ شخص جب باہر آیا ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے گلے سے لگایا ہے، کہا سن تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، جنت میں تجھے میرے ساتھ رہنا ہے. سبحان اللہ. میرے پیارے کیا سمجھ میں بات تمہارے آئی کہ ماں کے فرما بردار رہو گے تو دنیا بھی تمہاری اچھی ہوگی، آخرت بھی تمہاری اچھی ہو جائے گی. اگر آخرت سنوارنا چاہتے ہو، مقدر بنانا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ. آج افسوس ہم بیوی کی محبت میں، ہاں میں نہیں کہتا کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی بنا کر رکھو، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ بیوی کو حقیر درجے میں رکھو. یقیناً بیوی کا حق ہے، لیکن سنو کسی کا حق کسی کے اوپر غالب نہ کرو. بیوی کے شوہر کو اچھے ضرور رہو، لیکن بیوی کے غلام نہ بن جاؤ. بیوی کا درجہ بیوی کی جگہ پر ہے. سسرال والے کی محبت میں، بیوی کی محبت میں اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرنا. حال یہ ہوتا ہے کہ حصے میں گھر بڑھ جاتے ہیں، ایک گھر کسی کا، دوسرے گھر کسی کا، لیکن ماں باپ کی جب باری آتی ہے تو کوئی ماں باپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ 7 بال بچے بلکہ 14 بال بچے جسے 2 ماں باپ نے مل جل کر پالا تھا، پروان چڑھایا تھا، آج یہ 14 بال بچے یکجا ہو کر بھی ان 2 اپنے ماں باپ کو پالنے اور ان کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے پیارے یہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں، یہ تمہارا بہترین مقدر ہیں. یہ دنیا میں ایسی نعمت ہیں کہ دنیا میں سے جانے کے بعد پھر سمجھو کہ تمہارے اوپر دعاؤں کے دروازے بند ہیں. ان کی دعائیں ولیوں کی دعاؤں سے بڑھ کر ہے. اللہ شاید ولیوں کی دعائیں کسی وجہ کر کبھی رد فرما دے، لیکن والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے لیے رد نہیں فرماتا ہے. اس لیے دعائیں لینا ہے تو ماں باپ سے دعائیں. آج ہم پیروں کے پیچھے، مولویوں کے پیچھے، دعا تعویذ کرنے والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ حل کیا جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے. ادھر ادھر بھٹکنے کے پیچھے ماں کا پاؤں دباؤ، باپ کی خدمت کرو، راضی کرو. اللہ کی قسم ان کے منہ سے دعا کا ایک جملہ تمہارے لیے نکل جائے گا، تمہارا نصیبہ جاگ اٹھے گا. اور یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا. یہ غوث اعظم شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی کتاب زندگی کو پلٹے. یہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت بی بی، حضرت بہت سارے بزرگوں کا واقعہ ہے. حال یہ ہوا کہ قحط پڑا ہوا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے حضرت محبوب الہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نے ایک دوپٹہ نکالا ہے، اور دوپٹہ نکالنے کے بعد آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا اے میرے مولا، یہ اس خاتون کا دوپٹہ ہے کہ جسے کبھی نامحرم نے نہیں دیکھا ہے. اس دوپٹے کے صدقے میں تو دعا قبول فرما لے. تو جھماجھم رحمتوں کی بارش شروع ہو گئی ہے، اور حضرت بی بی سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت محبوب الہی کی والدہ مخدومہ ہیں، انہوں نے دعا کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ سوت کاٹ کے اپنے بچے کو پروان چڑھایا اور عظیم بنایا ہے. اس لیے اپنے والدین کا خیال کریں،
اور آخر میں والدین سے متعلق بھی کہتا ہوں، یاد رکھو اپنے بچوں کو، آخری چند باتیں عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے خدمتگار بنیں تو پہلے آپ کو اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہوگی، اور اصل خدمت کیا ہے؟ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ باپ لے کر کے آیا اپنے بیٹے کے بارے میں، حضور میرا بیٹا بڑا نالائق ہے، میرا خیال نہیں رکھتا، حق ادا نہیں کرتا۔ جلال بھری نظر سید عمر فاروق نے ڈالی ہے بیٹے کے اوپر، تو بیٹے نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا حضور کچھ ہم بیٹوں کا حق ہے باپ کے اوپر؟ کہا ہاں 3 حق ہے۔ پہلا حق یہ کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے ایک دیندار ماں تلاش کرے، دوسری یہ کہ بیٹے کا نام اچھا رکھے، تیسری یہ کہ بیٹے کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے۔ کہا حضور والا یہ میرا باپ ہے، اس نے ایک فاحشہ عورت سے شادی کی اور میں ایک بدکار فاحشہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اس نے میرا نام جعل رکھا، عربی میں کہتے ہیں اسے سمجھ لیے کہ جو غلاظت میں پیدا ہونے والا جو کیڑا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں۔ کہا یہ میرا نام رکھا، اور تیسرے یہ کہ میں دینی تعلیم سے بالکل کھورا ہوں، تعلیم کے نام پر اس نے مجھے مکتب اور کسی عالم دین کی راہ بھی نہیں دکھائی دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہنے لگے جب تو نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا ہے تو کون منہ سے اپنا حق مانگنے کے لیے آیا ہے؟ مجھے بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین دیکھ کر کے اپنی یا اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، نسب دیکھا جاتا ہے، یا اگر حسین نہیں بھی ہو مال ہو تو چلے گا، چلو مالدار ہے یا مال والی سے شادی کر لیتے ہیں۔ نہیں دیکھتے ہو تو ہم دین نہیں دیکھتے ہیں۔ نہ جانے کیسی دیندار بچیاں صرف غریب ہونے کی بنیاد پر گھروں میں ہیں، ان کے یہاں رشتے نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ دیندار خواتین دیکھیں اور گھروں میں اپنے دین لائیں، اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں۔ گوگل دیکھ کر کے اپنے بچوں کا نام نہ رکھیں، نہ جانے کتنے بچوں کے بارے میں کیسے آئیں۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ نام عجیب و غریب۔ میں نے کہا اللہ کے بندے اپنے بچوں کا نام تبدیل کرو۔ پھر میں نے نام تبدیل کروایا، اور اس کے بعد دینی تعلیم سے بھی آراستہ نہیں، اس لیے اللہ کے لیے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم، اچھی تربیت، اچھی ماں ڈھونڈے تاکہ وہ بچے اچھے بنے۔ آخری بات یہ کہ آپ میں سے یقیناً بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوں گے، ضرور پڑھائیں اسکولوں میں، لیکن آج یہ الحمدللہ بچے ملے مجھے لگا دیکھنے میں کہ حافظ صاحب ہیں، کسی امام صاحب ہیں، کہیں مدرسے میں پڑھاتے ہیں، معلوم ہوا نہیں مدرسے میں کبھی پڑھا ہے، لیکن یہ اپنا تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، میں نے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ 2 سال کے لیے ہی صحیح، 2 سال کے لیے ہی صحیح اپنے بچوں کو مدرسے میں ڈال دینا چاہیے تاکہ وہ بچہ دین سیکھ سکے، اللہ رسول سیکھ سکے، وہ جائز ناجائز حلال حرام سیکھ سکے، علماء کے پاس کیسے جانا ہے، مشایخ کے پاس کیسے جانا ہے، بزرگوں کے پاس کیسے جانا ہے، کم از کم ان چیزوں کو وہ سمجھ سکے۔ بچوں کی تربیت انتہائی ضروری ہے، ورنہ پیدا ہونے کے بعد ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کے اسکولوں میں ڈال رہے ہیں، اور جانتے ہیں انگلش میڈیم کے اسکولوں میں کیا حال ہو رہا ہے؟ آج وہاں سوریہ نمسکار سکھایا جا رہا ہے، سرسوتی پوجا کرایا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بھارتیہ جو حضرات ہیں برادران وطن، ان کے یہاں بھارت ایک دیوی کا نام ہے، ایک دیوی ہے، تو یہ بھارت ماتا کی تصویر بنائی جاتی ہے 15 اگست کے پروگرام میں، اور اس بھارت ماتا کی ارچنا کی جاتی ہے۔ وہ بھارت ماتا بننے والی بھی ایک مسلم لڑکی ہے، اور پوجا ارچنا کرنے والے بھی مسلم لڑکیاں، مسلم بچے ہیں، مسلم لڑکے ہیں۔ افسوس افسوس غلامی کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے مسلم اسکول بھی جو ہیں، مسلمانوں نے جو اسکول کھولے ہیں، وہ بھی اپنے اسکولوں میں اسی طرح کی چیزیں اسٹیج لگوا کر مسلم بچیوں کو اسٹیجوں پر نچوایا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے اگر ان کے بچے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو پتہ لگائیں کہ اسکول ایکٹیویٹیز کے نام پر ان بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ازحد ضروری ہے۔ آخر میں نے عرض کیا تھا کہ میں الحمدللہ تقریر اب پوری تحریک کے ساتھ چلتا ہوں۔ تقریر کا ایک میرے مقصد ہے، میں
دعوت کے ساتھ بھی تقریر کے لیے آتا ہوں انشاءاللہ. اگر آپ کبھی رہیں گے تو 2 دن کے لیے میرا ارادہ آؤں گا. مسجد گھوم کر کے اپنے پیغام کو ذرا سا عام کرنا چاہوں گا، ورنہ جلسوں میں آنے کے بعد آیا اور اس کے بعد نکل گیا تیزی کے ساتھ انشاءاللہ تبارک و تعالی. تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، میں بہت زیادہ کوئی بڑی بات نہیں، بس اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کام لے کوششوں میں لگا ہوا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری تقریروں کے ذریعہ اگر کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کوئی اگر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، کوئی بے نمازی ہو جائے، کوئی ماں باپ کا نافرمان اگر ماں باپ کا فرما بردار بن جائے، تو اللہ پاک شاید اسی کے صدقے میں مجھ گناہگار کے گناہوں کو معاف فرما دے. میں سیاکار اسیاں شیار گناہگار بندے کو اللہ شاید اسی صدقے میں معاف فرما دے. تحریر لے کر بھی چلتا ہوں، تحریک لے کر بھی چلتا ہوں. ایک ایسا اسکول بھی میرا ہے کہ جس میں اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. مدرسے کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اسکول کی تعلیم بھی ہوتی ہے. اور کتاب ہماری جامع شہود. حافظ مشتاق صاحب کہاں ہیں؟ حافظ مشتاق صاحب لگ رہے ہیں یار، نظر نہیں آ رہے. آ جائیں سب نکالنے. کچھ کتابیں ہیں، یہ کچھ کتابیں ہیں جامع شہود، ہندی کی کتاب ہے اسلام کے پیغمبر. خود بھی پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے غیر مسلم دوستوں کو تحفے میں دیں. اسلام کے خلاف نفرت کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے، حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو آپ حضور کی شان میں گستاخیوں کو کم کرنے کے لیے، زہر کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ لوگوں کو حضور کی سیرت پڑھوائیں. یقیناً اگر ایک بندہ بھی اگر اس سے صراط مستقیم پر آ گیا اور اس کو جو ہے زہر نکل گیا اس کا، تو آپ کی اور ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بخشش ہو جائے گی. یہ بہترین قیمت ہے. اسی طریقے سے نعت خوانی کے حوالے سے کتاب ہے، نعت گوئی اور تاریخی روایت، اور یہ جامع شہود بھی ہے. 3 رسالے، 3 کتابیں ہیں. صرف 100 روپے اس کا دیا ہے. ویسے تو یہ دونوں ہی 100 روپے کے ہیں، لیکن ساتھ میں اسے بھی ہم دے رہے ہیں. صرف 100 روپے میں یہ ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کتاب لیں، خود پڑھیں، پڑھنے والوں کو تحفے میں دے دیں. ابھی آپ جو ہے، آپ حضرات جو ہے تحفے پیش کر رہے تھے، نذرانے انعام پیش کر رہے تھے. ان حضرات کو، ان علماء کو کتابیں لے کر اپنی طرف سے تحفے میں دے دیں. گھر میں کتاب رکھیں، یہ کتاب رہے گی تو نسلیں پڑھیں گی. تو آپ جو ہے اسے ضرور یہاں پر سے حاصل کر لیں گے، اور یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے امید ہے کہ اللہ ہم اس میں جو نمازی ہوں گے، اللہ انہیں نماز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین کا فرما بردار فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.